کل تک جسے ایک ملنگ آرٹسٹ کا خطاب دیا جا رہا تھا، آج اس کی للکار سے سرکار ہل جاتی ہے۔ جونیئر ذوالفقار علی بھٹو کو سب نے خبردار کیا۔ لوگوں کو ڈر تھا کہ کہیں سندھ دشمن قوتیں جونیئر کو نشانہ نہ بنا ڈالیں، لیکن بھٹو نے بھی کہہ دیا، فکر مت کریں، زندگی اور موت صرف میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ شاہ محمود قریشی نے جیل سے بیٹھ کر ایک ایسا پتہ کھیلا ہے کہ پیپلز پارٹی کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ لاکھوں مریدوں کو سڑکوں پر نکلنے کا حکم، نتائج کیا نکلیں گے؟ سندھ صحافت کے لیے نو گو ایریا بن گیا، ایک اور صحافی کو سرِ عام شہید کر دیا گیا۔ کئی صحافیوں پر مقدمات اور گرفتاریاں، یہ سب کچھ بڑی پلاننگ سے ہو رہا ہے۔ اور سوری KFC، ہم مردہ پرست لوگ ترقی کے دشمن ہیں۔ السلام علیکم دوستو، آج کا پوڈ کاسٹ بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ تو سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں شہید میر مرتضیٰ بھٹو کے فرزند ذوالفقار علی بھٹو کا، جن کی زندگی مبینہ طور پر خطرے میں ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر اپنے نام کی طرح کمال کی سیاست جانتے ہیں۔ خوب کہا ہے کسی نے، شیر کا بچہ شیر ہی ہوتا ہے۔ لیکن اب اس شیر کی زندگی سے متعلق بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر انہیں اس قدر متحرک دیکھ کر لوگ طرح طرح کی باتیں بھی کر رہے ہیں۔ چونکہ سندھ میں باقی تمام اپوزیشن جماعتوں کو کئی بار پاکستان پیپلز پارٹی سے شکست کا سامنا ہو چکا ہے، لیکن اس بار ان کے مخالف میر مرتضیٰ بھٹو کے فرزند ذوالفقار علی بھٹو ہوں گے، تو اس لیے بھی ابھی سے ہی حکمرانوں کے سر چکرانے لگ گئے ہیں۔ جونیئر ذوالفقار علی بھٹو سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ جلد اپنی پارٹی سے متعلق بہت بڑا اعلان کرنے والے ہیں۔ اگر جونیئر ایسا کرتے ہیں تو یقیناً سندھ میں ٹکر کے لوگوں کے درمیان پہلی مرتبہ الیکشن ہوگی۔ سوشل میڈیا پر ذوالفقار علی بھٹو کی جدوجہد کو دیکھ کر ان کے خیر خواہ لوگ رب سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور گاؤں دیہاتوں میں بہت سی باتیں، بہت سے بحث شروع ہو چکے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کو رب اپنی پناہ میں رکھے، لیکن ان کے مخالفوں سے یہ سب کچھ ہضم نہیں ہو رہا ہوگا۔ کینالز کے ایشو پر ہم نے دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر نے جس طرح اپوزیشن جماعتوں کی حمایت کی، یہ سب دیکھ کر لوگ جونیئر کے دیوانے ہونے لگے ہیں۔ ظاہر ہے یہ بات ان کے مخالفوں سے کہاں ہضم ہوگی۔ دوسری خبر یہ ہے کہ جیل میں بند ایک بوڑھے شیر نے سندھ کی سیاست میں کھلبلی مچا دی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں شاہ محمود قریشی صاحب کی۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے جیل سے اپنے مریدوں کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ سندھ میں جہاں کہیں بھی ہیں، کینالز کے ایشو پر متحرک ہو جائیں۔ شاہ محمود قریشی کے سندھ میں لاکھوں کروڑوں مرید ہیں، اور خاص طور پر تھر کے لوگ ان کے دیوانے ہیں۔ قریشی صاحب نے تھر کے لوگوں سے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے کو کہا ہے۔ شاہ محمود قریشی سمجھتے ہیں کہ سندھ میں پیپلز پارٹی ناکام ہو چکی ہے۔ کینالز کے ایشو پر پیپلز پارٹی کی خاموشی مجرمانہ ہے، کیونکہ اگر پیپلز پارٹی چاہتی تو یہ متنازع منصوبے ختم بھی ہو سکتے تھے۔ اب دیکھتے ہیں شاہ محمود قریشی کے مرید ان کی ہدایات پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ لیکن اب پیر صاحب پاگارا کی خاموشی پر لوگ سوال اٹھا رہے ہیں۔ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ گرین پاکستان منصوبے اور نہریں نکالنے کے ایشو پر پیر صاحب پاگارا کا موقف کلیئر نہیں ہے۔ مطلب انہیں اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے، کیونکہ پیر صاحب پاگارا کا حالیہ خطاب جو انہوں نے اپنے مریدوں سے کیا تھا، اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ سندھ میں پانی نہیں ہے، اس لیے زراعت کو چھوڑیں، جائیں بھینسیں یعنی جانور جا کر پالیں۔ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ پنجاب حکومت نے اپنے کاشتکاروں سے ہدایات کی ہے کہ وہ جتنا ہو سکے چاول کی فصل لگائیں، کیونکہ ان کے پاس پانی کی کوئی شارٹیج نہیں ہے۔ پانی کے مسئلے پر پیر صاحب پاگارا خاموش ہیں۔ کسانوں کو فصلوں کے درست نرخ نہیں مل رہے، اس پر بھی پیر صاحب پاگارا خاموش ہیں۔ سندھ میں لاقانونیت ہو، صحافیوں کے خلاف مقدمات ہوں یا دیگر اہم نوعیت اور عوامی مسائل ہوں، پیر صاحب پاگارا ان سبھی ایشوز پر کلیئر موقف نہیں رکھتے۔ تیسری خبر یہ ہے کہ سندھ کے ایک اور بہادر صحافی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ایک طرف جان محمد مہر، نصر اللہ گڈانی اور دیگر شہید صحافیوں کے قاتل آج بھی آزاد گھوم رہے ہیں، تو دوسری طرف کل یہ ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے۔ ایڈیشر جو کہ ایک سرکاری ملازم بھی تھے اور ایک غریب خاندان سے ان کا تعلق تھا، سیاسی وڈیروں اور جاگیرداروں نے پہلا بار ان پر یہ کیا کہ انہیں نوکری سے معطل کروایا اور بعد میں انہیں جان سے بے جان بھی کر دیا۔ ایڈیشر ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے۔ پولیس نے ایڈیشر کے سب سے قریبی ساتھی نیاز بادامی کو گرفتار کر لیا ہے، لیکن میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس معاملے میں صرف ایک صحافی ملوث نہیں ہو سکتا، یہ بہت بڑی گیم ہے۔ CM سندھ، IG سندھ اور ہوم منسٹر ضیاء الحسن لنجار سے سوال ہے کہ آپ کے صوبے میں، آپ کی بادشاہت میں
یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک صحافی کو سریعام شہید کر دیا جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ قاتل کو قانون، انصاف اور ریاستی رٹ کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، تبھی تو ایڈی شر کو دردناک انداز سے جان سے بے جان کیا گیا ہے۔ دراصل مجھے لگتا ہے کہ ایڈی شر کو نشانہ بنانے کا مقصد دیگر صحافیوں کو یہ پیغام دینا تھا کہ اگر آپ بھی خاموش نہ رہے تو آپ کا انجام اس سے بھی برا ہو سکتا ہے۔ اب صحافتی تنظیموں کے لوگ اٹھیں گے، سیاست کھیلیں گے، اصل مجرموں کے بجائے کسی ایک ایسے شخص کے گلے پڑ جائیں گے جس کا اس کیس سے دور دور تک واسطہ نہیں ہوگا۔ اور سوری KFC، ہم مردہ پرست لوگ ہیں، ترقی کے دشمن ہیں۔ کراچی اور میرپور خاص میں KFC اور ڈومینوز کی برانچز کو لوگوں نے اسرائیل سمجھ لیا تھا، لیکن وہ ایمان کے اتنے پکے تھے کہ لوٹ مار کر کے وہاں سے جو پروڈکٹس لے گئے تھے وہ گھر پر استعمال کر رہے ہیں۔ ایک طرف آرمی چیف عالمی برادری کو پاکستان میں سرمایہ داری کی دعوت دے رہے ہیں تو دوسری طرف کراچی اور میرپور خاص میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں فلسطین کے ایشو پر احتجاج کرنے والے اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فلسطین کا اصل مسئلہ ہے کیا۔ کچھ شرارتی لوگ اپنے ذاتی مقاصد حاصل کرنے کے لیے معصوم لوگوں کو بھڑکاتے ہیں اور پھر اپنے مقاصد حاصل کرنے کے بعد منظر عام سے غائب ہو جاتے ہیں۔ KFC اور ڈومینوز کی برانچز سعودی عرب اور دبئی سمیت دیگر مسلمان ممالک میں سب سے زیادہ ہیں، لیکن حملہ صرف پاکستان میں ہی ہوتا ہے کیونکہ پاکستانیوں کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کر کے وہ دشمن کی کمر توڑ دیں گے۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ آپ اپنے گھر میں کسی کمپنی کا پنکھا لگوائیں اور پھر اس کمپنی پر غصہ آئے تو اپنا پورا کا پورا گھر جلا دیں، توڑ دیں۔ میری نظر میں یہ ذہنیت بہت خطرناک ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ایسے شرارتی لوگوں کو گرفتار کر کے ان کا دماغ ٹھکانے لگایا جائے، اور ہاں، جنہیں شوق ہے فلسطین جانے کا وہ بھلے چلے جائیں، جنہیں دشمنوں سے لڑنا ہے وہ بھلے جا کر ان سے لڑیں، لیکن اپنا گھر جلانے سے دشمن کو رتی بھر فرق نہیں پڑتا۔